औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। एंड ऑफ टाइम्स, आखिर ज़मान। कुरान शरीफ को पढ़ना और हर लफ्ज़ को समझना हम पे लाज़िम है, लेकिन क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि लोग अपनी आवाज़ों को दौरान तिलावत या खुशी और गमी की महफिलों में इस तरह बदला करेंगे, खूबसूरत बनाया करेंगे कि उससे दौलत कमा सकें। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई कुरान पढ़े उसे चाहिए कि अल्लाह ताला से सवाल करे। बेशक ऐसी कौम आएगी जो कुरान पढ़कर लोगों से उस पर उजरत तलब किया करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर शदीद सदमे का इज़हार किया। जरा गौर फरमाइए कि सदियों पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे। आज हम अपने प्यारों और करीब तरीन रिश्तेदारों के इसाले सवाब के लिए उन मदारिस से तलबा को तलब नहीं करते जिन्हें आम जिंदगी में हम हकारा से देखते हैं, और क्या उसके लिए हम उजरत नहीं देते, उन्हें कभी रकम या कभी देगों के खाने की सूरत। एक और हदीस से मुतफ़िक़ा अलैह है, यानी उसे सही बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रवायत किया है, जबकि सिलसिले में अंजील की किताब दानियाल में भी रवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि ज़माने बाहम करीब होंगे, इल्म उठा लिया जाएगा, फितनों का ज़हूर होगा और हरज की कसरत होगी। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये हरज क्या है, तो फरमाया कत्ल व गारत। गुजरे 1400 साल की तारीख का जायजा लें और उसमें बवा होती जंगों का मुतालिया करें तो पता चलता है कि वो किसी एक खित्ते, इलाके या रियासत तक महदूद हुआ करती थी, लेकिन गुजरे 100 साल के दौरान हमने वो जंगें देखी जिन्होंने पूरी दुनिया के सियासी, माशी और समाजी निजाम को तहस नहस कर दिया। जंग अजीम अव्वल के दौरान 2 करोड़ इंसान लुक़मा अजल बने, जबकि दूसरी आलमी जंग के दौरान ये तादाद 5 करोड़ से बढ़ गई। उसके बाद चीन, ग्वाटेमाला, कांगो, क्यूबा, वियतनाम, लिबनान, कश्मीर, यूगोस्लाविया और चेचनिया के हालात आपके सामने हैं, लेकिन अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लीबिया, शाम, मिस्र, यमन, मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक बशमूल इजराइल और यूरोप की मौजूदा सूरत हाल और फिर जनूबी एशिया के ममालिक का तज़किरा बाद में तफसील करूंगा कि वो आखिर ज़मां के हवाले से कुछ तफसील चाहते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, दुनिया खत्म नहीं होगी यहां तक कि लोगों पर ऐसा दिन आएगा कि कातिल ना जान सके कि उसने किस वजह से कत्ल किया और ना मकतूल को मालूम होगा कि वो क्यों मारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ऐसा कैसे होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकसरत खुरेज़ी होगी और कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम का रिस्क बनेंगे। हमारे दौर की जो अलामत जाहिर हो रही हैं उनमें से एक का जिक्र हदीस में इस तरह से है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अचानक मौत कसरत से वाक़ होगी। ना कहानी अचानक मौत, यानी अचानक दिल का दौरा, हरकत कल्ब बंद हो जाना, दिमाग की शरियां फट जाना या फिर कोई हादसा। पहले ज़मानों में इंसान अमूमन एक मखसूस मुद्दत के बाद कमजोरी और बीमारियों का शिकार हुआ करते थे और फिर अपनी जिंदगी के इख्तिताम की खुद तैयारियां शुरू करते थे। ज्यादातर मामलात में समझा जाता था कि ये मरज़ुल मौत है। अहलो याल या कारोबार से मुताल्लिक़ अहम फैसले, वसीयत, इबादत की तरफ रग़बत और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत, जिंदगी में किए गए जो भी गलत किया उनका कफ़ारा अदा करने की कोशिश, अगर किसी का कर्ज है तो हिसाब चुकता करने की आरजू, बच्चों की शादियाँ, तालीम वगैरह से फरागत की जस्तजू, फिर अहले खाना को अलविदा कह के कलमा तौहीद के विर्द के साथ दुनिया से रफ्ते सफर मानने की तैयारी। ज्यादातर जिंदगी का खात्मा इसी तरह हुआ करता था। लेकिन अब एक अच्छा खासा इंसान बिल्कुल सेहतमंद, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और अचानक उसके इंतकाल की खबर सुनते हैं। ये क़यामत की अलामात मुतवस्सिता में से एक है, यानी वो जो 1400 साल पहले बयां हुआ इस वक्त हमारे गिर्द हो रहा है। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। खुशामदीद। जज़ीरे नुमा अरब के जनूब में रबीउल आली और हदरुल मौत के इलाकों के दरमियान एक खिलाफ नामी इलाका है। खिलाफ के लफ्ज़ी मानी है रेत के बड़े बड़े टीले। 6500 साल कब्ल मसीह यहाँ कदीम कबीला आद आबाद था। तारीख अरब उन्हें अरब बायदा यानी मिट जाने वाले अरबों के उन्वान से याद रखती है। ये शानदार तमद्दुन रखती कौम थी और इसे कुरान में मन बाद नूह कौम कह के याद किया गया है, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद की कौम। ये इलाका जो आज एक वसी
और वीरान रेगिस्तान है और जिसके अंदर दाखिल होने से ही लोग घबराते हैं। हजारों साल पहले ये एक सरसब्ज और शादाब जमीन हुआ करती थी जिसके मर्द तनुमन और कवि हैकल हुआ करते थे। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे, क्योंकि जब तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नवेद मिली कि ऐ नूह कश्ती से बाहर आ जाओ, तो आपकी उम्र 600 साल हो चुकी थी। 1500 दिन के बाद आप अपने साथियों और जानवरों के जोड़ों के साथ खुशकी पे उतरे और जमीन को दोबारा बसाने का ख्याल आया। तो दुनिया के 3 हिस्सों को अपने 3 बेटों के हवाले इस तरह किया कि बेटे हाम को दरिया नील का इलाका, बेटे याफ्त को दरियाए मैसून, जबकि बेटे साम को जमीन का वसी इलाका दे दिया, जिनकी औलादों को बाद में तमाम अक़वाम पे गलबा हासिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफात के 450 साल बाद साम की नस्ल से कौम आद ने जन्म लिया। रूह जमीन पर ऐसी कोई कदावर कौम पैदा न हुई और फिर ये ताकत के नशे में मस्त गुनाहों और बदकारियों की तमाम हदूद अबूर करते चले गए। गरूर से उनकी गर्दनें अकड़ गईं और उन्हें नाज था कि ये नूह अलैहिस्सलाम के खलीफा हैं, और तभी ऐसा घुमंड कि रफ्ता रफ्ता ये भूलते चले गए कि इसी गुमराही के सबब तो कौम नूह पे अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ था। इस तरह के तमाम दरवाजे जब बंद हो गए और पूरी कौमी गुनाहों की दलदल में धंसने लगी, तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी हदायत का जिम्मा सौंपा, जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पड़पोते आद बिन इरम के घराने से निस्बत रखते थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हूद अलैहिस्सलाम अरबी बोलने वाले पहले शख्स थे। ताकत के नशे में चूर इस कौम ने हत्तार के नाम से एक बुत भी बना रखा था और रोज रोज की नसीहतों से तंग आके कौम के दराज ताकतवर लोग जमा हुए और उन्होंने पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि अब हम मजीद सुनना नहीं चाहते। अगर तुम अपने कौल में इतना ही सच्चे हो तो जल्द अजाब लेके आ जाओ ताकि हमारा तुम्हारा किस्सा ही पाक हो जाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मेरी तबलीग का तुम्हारे पास यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, अब तुम भी इंतजार करो और मैं भी करता हूं। और फिर कानून जजा से पहले शदीद खुशसाली ने इलाके में बेड़ा डाला। हूद अलैहिस्सलाम ने फिर तंबीह की कि अब भी अगर ईमान ले आए तो शायद बच जाओ, लेकिन कौम के मुकद्दर में हलाकत लिखी जा चुकी थी, जैसा कि इरशाद बारी ताला हुआ, चुनांचे उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और हमने उन्हें हलाक कर डाला। बिलाशुबा इस वाक़े में बड़ी निशानी है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। बेशक तेरा रब ही गालिब निहायत रहम वाला है। एक तेज आंधी चली जिसका अजाब मुसलसल 7 रातें और 8 दिन जारी रहा। हवा के तेज अतुन तूफान ने कौम आद को तहबाला करके इस तरह उठा उठा के पटखा कि उनके जिस्म रेजा रेजा और हड्डियां चूर चूर हो गई। हलाकत खेज आंधी ऐसी थी कि इंसानों को पहले फजा में बुलंद करती और फिर औंधे मुंह पटकती थी। और फिर कभी हैकल इंसान इस तरह बेहिस हरकत पड़े थे जिस तरह तूफानों के बाद तनावर दरख्त बेजा होकर गिर जाते। कौम हूद के इस वाक़े का तस्करा अरबी ज़बान के एक मुहावरे में भी मिलता है कि ऐद रिसालत में जब किसी नुमाइंदे को आम मकसद के लिए भेजा जाता तो कहते कि आद की तरह ना बन जाना, यानी ऐशो इशरत में डूब के अपना मकसद ना भूल जाना। मुफस्सिरीन हलाक शुदगान की तादाद 4000 बयान करती है। अहले अरब हूद अलैहिस्सलाम की वफात और कब्र के हवाले से मुख्तलिफ दावे करते हैं। बेशतर के नजदीक वो कौम आद के मारे जाने के बाद हदरुल मौत के शहरों की तरफ हिजरत कर गए थे। वहीं उनकी वफात हुई और वादी बरूद के करीब हदरुल मौत के मशरकी हिस्से एक शहर तमीम से तकरीबन 2 मरहले पे उनकी तदफीन हुई, जबकि उसके नजदीक हूद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के मकाम जबरेश या फिर इराक के शहर नजफ। और अलामा हबली रहमतुल्लाह अलैह सीरतुल हबलिया में लिखते हैं कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दोनों की कब्रें मस्जिदुल हराम में रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि आयशा, मेरे जाने के बाद तुम्हारी कौम के लोग यानी अरब जल्द ही मुझसे मिलेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा कि फिर उस वक्त या उसके बाद के लोगों का क्या हाल होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बगैर परों वाली टिड्डी की तरह होंगे, ताकतवर कमजोर को खा जाएगा हत्ता कि उन पर कयामत काम हो जाएगी। वो सिर्फ अलामत कयामत में ही दौलत और ताकत का नशा नहीं, क्योंकि ये अजाब तो पहले भी कौम हूद समेत दीगर अक़वाम पे नाजिल हुआ।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ دور کی یوں بھی خبر دی کہ مسافتیں کم ہو جائیں گی، شہروں اور ممالک کے درمیانی فاصلہ کم ہوگا اور ایک بازار سے دوسرے بازار تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، خواہ فاصلہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، فتنے نہ پھیل جائیں، جھوٹ کی کثرت نہ ہو اور بازار قریب نہ ہو جائیں۔ پھر انجیل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال کے 12ویں باب کی آیت 3 اور 4 کے ترجمے کے مطابق دانشمند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کے مانند چمکیں گے۔ اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ دانیال اب تم اپنی باتیں بند کرو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سربمہر کر دو، بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کثرت ہوگی۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بائبل کے کنگ جیمز ورژن میں علم کی کثرت کے الفاظ کی بجائے یہ عبارت یوں ہے کہ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں اور وہ اپنی کوششوں کو ضائع کریں گے۔ انجیل کے برعکس جہاں قیامت سے پہلے علم کی کثرت کا ذکر ہے، ایک حدیث متفقہ ہے یعنی مسلم و بخاری دونوں کی روایت کے مطابق قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ بظاہر یہاں دونوں بیانات دونوں کتابوں میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن میری نظر میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ ہم جس دور میں زندہ رہتے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا گیا ہے، خصوصاً کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا زمانہ۔ میں نے یہاں معلومات یا انفارمیشن کا لفظ استعمال کیا ہے، علم یا نالج کا نہیں۔ علم اور معلومات یعنی علم اور نالج میں بڑا فرق ہے۔ آج کا میڈیا آپ کو خبروں کی صورت معلومات تو فراہم کرتا ہے جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، اور خبروں کے سیلاب میں انسان بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ چند سال پہلے لندن میں ایک سیمینار کا عنوان تھا انفارمیشن اوور لوڈ، جس میں بتایا گیا تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنے بھی سائنسدان کسی بھی دور میں پیدا ہوئے ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ اس وقت زندہ ہیں، اور وہ سائنس کی معلومات میں 8 سے 10,000 صفحات فی منٹ کے حساب سے اضافہ کر رہے ہیں، یعنی 60 کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد یومیہ، اور اس میں سے اکثر انٹرنیٹ پہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ آج دنیا کی آبادی 7 ارب ہے اور اس میں سے 2.9 ارب آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ 2004 میں متعارف ہوئی فیس بک کی مارکیٹ ویلیو اس وقت $212 ارب سے زیادہ ہے، جس کے ذریعے ہر روز تقریباً 890 ملین انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ ٹویٹر کو جو کہ چند سال پہلے یعنی 2006 میں ہی متعارف ہوا، آج 500 ملین لوگوں سے زیادہ باہمی رابطے کا وہ سبب ہے۔ 1970 میں جب امریکن خلائی جہاز اپولو 13 خلا میں کہیں گم ہو گیا تو امریکن خلائی ادارے ناسا کو اسے تلاش کرنے میں 90 منٹ لگے، اور آج ان کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ہم کاغذ قلم اٹھا کے ان معلومات کو تحریر کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس میں 10 سال لگیں گے۔ چنانچہ اس دور میں حدیث مبارکہ کے وہ الفاظ کہ علم اٹھا لیا جائے گا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ معلومات کا سیلاب ہے، علم کا نہیں۔ کبھی ایک معمولی سی سوئی پہ نظر رکھتے کرشموں کی موجودگی میں آئے دن بڑے بڑے مسافر طیارے غائب ہو رہے ہیں، نامعلوم وجوہات کی بنیاد پہ کریش ہو رہے ہیں، اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بھا کے لے گیا ہے جو انسان کے لیے دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں دائمی ضابطے کا پیغام تھا۔ انفارمیشن اوور لوڈ کہ اس افریط سے پوچھئے کہ کیا اس نے عام انسان کو پہلے سے بہتر بنا دیا ہے؟ کیا ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں پہلے سے کچھ زیادہ معلومات فراہم ہو گئی ہیں؟ کیا پڑھنے لکھنے اور ڈگریاں حاصل کرنے سے ہماری جہالت ختم ہو گئی ہے؟ ہم باخبر تو بن گئے لیکن کیا عالم بھی بن گئے؟ کیا رشتوں کا تقدس بھی بہتر ہو سکا؟ اور کیا مخلص اور دیانتدار انسانوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو گئی؟ کیا قتل و غارت میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے؟ اور کیا بھوک و افلاس ختم ہو گئی؟ چنانچہ حدیث مبارکہ کے مطابق جس علم کے اٹھ جانے کی خبر دی گئی ہے وہ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی مجھے یہ تو خبر ہو کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں تیرتی ہیں، یا جنگلوں میں کتنے شیر اور چیتے گھوم رہے ہیں، یا پھر آج کی دنیا کے کس علاقے میں طلوع یا غروب آفتاب کا کیا وقت ہے، لیکن یہ خبر نہ ہو کہ میری اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے اور خالق کائنات نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا۔ اور میرے لیے تمام معلومات، یہ تمام خبریں پھر وبال جان ہوں۔ کالج اور یونیورسٹیوں کی بہترین مہنگی ترین ڈگریاں میرے لیے بیکار ہوگی۔ جیسا کہ پہلے حدیث میں بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھائے جانے کے بعد ہر طرف قتل و غارت کی خبر دی۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو آپ کے وصال کے بعد صدیوں بعد ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ کے بھی جن کے بارے میں آپ خبر دے گئے بلا شبہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی مثال ہے۔ یہ سب وہ علاماتیں متوسطہ ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں لیکن ابھی اپنے انتہا کو نہیں پہنچی، لیکن ان کی رفتار میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اور تیزی آ رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر نہ ہو جائیں۔ مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیث جس کا تذکرہ میں ایک وقت کی بات کروں گا۔ خوش آمدید، غور فرمائیے۔ صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، رشوت تحائف کی شکل اختیار کر لے گی۔ مزید علامات کچھ یوں بیان ہوتی ہیں کہ اہل مسجد آپس میں لڑیں گے اور وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔
صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ اور پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ اجمی سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے ہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے جن کو علم پہ قدرت نہیں اور جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ احمق شام سے مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ ایک اور صحیح حدیث میں حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے بوٹے کی طرح سیاہ خضاب لگایا کریں گے اور وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ پائیں گے۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھارا کریں گی۔ بخاری میں ہی ابن مالک اشعری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا پھیل جائے گا، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ میں سے اکثر نے بحر مردار یا ڈیڈ سی کا نام سنا ہوگا اور ممکن ہے اس علاقے میں کچھ لوگوں نے سفر بھی کیا ہو۔ یہ دراصل ایک نمک کی جھیل ہے جو مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیل کے ساتھ وجود رکھتی ہے۔ اس کا پانی 34% نمکین یعنی دنیا کی کسی بھی سمندر، دریا یا جھیل سے زیادہ نمک رکھتا ہے۔ اس لیے اس پانی میں زندگی ناممکن، نہ کوئی مچھلی اور نہ کوئی اور سمندری مخلوق وہاں رہ سکتی ہے۔ یہ پانی ان کے لیے زہر ہے، اسی لیے اسے بحر مردار یا عربی میں بحر المیت بھی کہتے ہیں۔ اس جھیل کے جنوب میں وہ علاقہ ہے جہاں ایک دور میں سادون اور آمورا سمیت 5 بستیاں تھیں۔ انجیل کے مطابق یہاں آباد قوم سادون کو اپنا صدر مقام قرار دیتی تھی۔ یہ تمام علاقہ جہاں بحر مردار نظر آتا ہے یہاں وہ بستیاں آباد تھیں جنہیں جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق 2000 سال قبل مسیح ایک بھیانک زلزلے نے آ کے تمام علاقے کے ساتھ ہی لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 72 مقامات پہ آیا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے جنوبی عراق سے ہجرت کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں کا اصل وطن عراق کے شہر بصرہ کے نزدیک بابل کی وہ بستی تھی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا۔ ہجرت کے وقت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی اور یہ خاندان جب مصر پہنچا تو وہاں چرواہے بادشاہوں کا دور تھا۔ حالات ناسازگار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی جانب نکل گئے اور بھتیجے لوط علیہ السلام سدون کی وادی کی طرف چلے گئے جہاں کے باشندے اغلام بازی سمیت دیگر بدترین گناہوں میں اس طرح مبتلا تھے کہ اس فعل کا نام ہی سدومیت یا سوڈمی پڑ گیا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے لوگوں کو اس بدفعلی سے منع کرتے ہوئے اس طرح آواز فرمایا، اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تھی۔ تم تو عورتیں چھوڑ کے مردوں کے پاس جاتے ہو، تم تو حد سے گزر گئے۔ لوط علیہ السلام کے اس پیغام پر قوم نے انہیں انتہائی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے بستی سے ہی نکل جانے کا کہا قرآن کی زبان میں، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب لوط علیہ السلام نے مزید تلقین شروع کی تو قوم غصے سے بھڑک اٹھی اور کہا کہ اے لوط، ابھی نصیحتیں بند کرو اور اگر سچے ہو تو پھر وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کا تذکرہ تم کر کے بار بار ہمیں ڈراتے ہو۔ اہل صدون کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مذاکرات جاری تھے کہ عذاب کے فرشتے 2 حسین و جمیل لڑکوں کی صورت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو قوم نے لوط علیہ السلام کے مکان پہ ہی چڑھائی کر دی۔ قوم دروازوں پہ پتھر برسانے لگی کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، اور جب دروازہ ٹوٹ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت وہاں سے نکل گئے۔ ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور پھر آخر شب ایک بہت ہی ہیبت ناک چیخ نے اہل صدون کو تہو بالا کر کے پوری بستی کا تختہ اٹھا کے اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ایک قریبی علاقے کی پہاڑی سے طلوع آفتاب کے بعد اپنی بستی یعنی صدون شہر کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پتھروں کی بارش کے دوران ہر شخص پہ وہ پتھر گرا جس پہ اس شخص کا نام لکھا تھا، اور یہ پتھر اس کثرت سے برسے کہ پوری بستی ان سیاہ جلے ہوئے پتھروں سے ڈھک گئی، اور یہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی ایک شخص ایسا نہ رہے
جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان رستوں پر بدکاری ہوگی اور کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس روز معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اس زانی مرد سے کہے گا کہ تم نے اسے رستے سے تھوڑا ہٹا لیا ہوتا، اور یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری و مسلم میں کئی جگہ یہ روایات بھی کہ شراب و زنا عام ہوگا، تو پھر جن گناہوں کی پاداش میں قوم لوط بدترین عذاب کی مستحق ٹھہری، کیا قانون سزا و جزا میں تبدیلی ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک اور عام پیش گوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ موٹر گاڑیوں کی طرف تھا، اسے ابن عفان اور حاکم نے اس طرح روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ پالانوں سے ملتے جلتے زینوں پہ سوار ہو کے مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ آسمانوں سے عام بارش تو برسے گی لیکن زمین سے کچھ نہ ہوگے گا۔ وقت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں نہ مل جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی صورت جو کہ چمک کے فوراً بجھ جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال عام ہے کہ جب سال میں اتنے ہی دن ہیں جتنے پہلے زمانوں میں ہوتے تھے، یعنی عیسوی سال میں 365.25 اور اسلامی سال میں 354.36، یہ تعداد تو پہلے بھی اتنی تھی اور آئندہ بھی اتنے ہی مہینوں، گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں کا حساب کتاب، تو پھر اس حدیث کا مفہوم آخر کیا ہے؟ اس سوال کا ایک غیر فلسفیانہ لیکن حقیقت پسندانہ مختصر سا جواب شاید صرف اتنا بنتا ہے کہ وقت سے برکت اٹھ جائے گی۔ برکت وہ شے ہے کہ اگر کسی بھی جگہ موجود ہو تو فوائد کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، اور اگر یہ برکت وقت میں آ جائے تو تھوڑے سے وقت میں صدیوں کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ برکت مال میں آ جائے تو چند سو روپوں میں ہزاروں کا کام نکل آتا ہے۔ برکت ہو تو ایک پلیٹ کھانا بہت سو کے لیے کافی، اور اگر نہ ہو تو تمام دسترخواں بھرا ہونے کے باوجود لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 55 سال کی عمر میں اتنی تصانیف چھوڑی کہ آج 60 سال کی عمر پانے والا شخص ان کو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ان کی صرف یاقوت